بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 11، راہ ہدایت پر کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ مطلب صحیح راستے پر کون ہے اور سکسس کی طرف، کامیابی کی طرف کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لفظ بلفظ ترجمہ۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ ہیں، ہم المفلحون جو کہ کامیاب ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ ہے، ہم المفلحون جو کہ کامیاب ہیں۔ اب اس کا ڈائریکٹ جو ترجمہ ہے وہ دیکھیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ کون؟ جن کا تذکرہ اوپر سے آ رہا ہے ان کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کی تشریح دیکھیے۔ سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں متقیوں کا حسن انجام بتلایا گیا ہے، یعنی ان کا جو اچھا انجام ہے، ان کا جو اچھا اینڈ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جو لوگ تقوی کی صفت رکھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نگاہوں سے چھپی ہوئی حقیقتوں کو محض اس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ یعنی غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنا بولے تو یہی ہے نا کہ ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی چیزیں جیسے جنت ہے، آخرت ہے، جہنم ہے، اللہ کے رسول ہے، تو یہ ہماری نگاہوں میں نظر آ رہے کیا؟ نہیں۔ اس کے باوجود صرف اس بھروسے پر، صرف اس بات پر کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے، ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں، تو یہ متقی کی پہلی صفت ہے۔ اچھا، وہ یعنی جو متقی ہے جنت و دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، حشر و نشر پر بھی، یعنی وہی قیامت کے بارے میں، پل صراط اور میزان عدل پر بھی۔ پل صراط یہ جہنم پر کا ایک راستہ ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جس پر سے گزر کے ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا، اور اسی طرح میزان عدل یعنی انصاف کی ترازو اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کون؟ متقی، جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اور بعث بعد الموت پر بھی، بعث بعد الموت بولے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حساب و کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور شفاعت پر بھی۔ شفاعت بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ریکمنڈیشن۔ یہ متقی ایسے ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ کے متقی نہیں، یعنی صرف زبانی جمع خرچ بولے تو خالی منہ کے باتیں کرنے والے نہیں، بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق بدنی عبادت کے طور پر نماز کو قائم رکھتے ہیں، فرائض، واجبات، سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کی پابندی کرتے ہیں۔ مالی عبادت کے طور پر زکوٰۃ، صدقات واجبہ و نافلہ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی واجب صدقے، نفل صدقے سب ادا کرتے ہیں۔ اور جو باتیں قرآن مجید میں ہیں
اور انبیاء سابقہ یعنی پچھلے انبیاء علیہم جو پہلے گزر چکے ہیں ان پر نازل ہوئی اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو باتیں قرآن مجید میں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلے انبیاء پر جو باتیں نازل کی گئی تھی اتاری گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں. یہی وہ سعادت مند متقی ہے، خوش نصیب متقی ہیں جو جن کو ان کے رب ذوالجلال کی طرف سے ہدایت کا تحفہ ملا ہے اور یہ سند انہیں دی گئی ہے، یہ سرٹیفکیٹ انہیں دی گئی ہے کہ یہ راہ ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہ اعلان بھی ان کے حق میں کر دیا گیا ہے کہ یہ کامیاب اور نجات یافتہ سکسس ہو گئے ہوئے خوش نصیب ہیں. ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں لفظ کیا ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس باندھ دیتی ہیں. کیا ہے اس کا ڈھارس، کیا ہے لفظی غلطی ہے یا پھر کیا ہے، یہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. میں انشاءاللہ یہ کل آپ لوگوں کو بولتا ہوں. اور امید قائم کرا دیتی ہیں، یعنی قرآن پاک کی بعض آیتیں وہ ہے جو ایک امید کو کیا بولتے ہیں، ایک ہرس، نہیں امید بولتے ہرس کو، ایک امید بولے تو امید بولے تو تمنا، ایسا ہوا تو اچھا رہتا، نہیں ایسا ہوتا کہ بول کے جو امید بولتے نا، امید قائم کرا دیتی ہے. اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں. ذرا کیسے ہی بولے تو اللہ ہم نے جنت دیتا، ایک ہوپ، امید بولے تو ہوپ پیدا کرتی. ذرا کیسے ہی بولے تو ایک دم کمر توڑ دیتی، ڈرا دیتی، وہ کوئی ہوپ ختم ہو گئے جیسا کرتے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں؟ پوچھے اللہ کے نبی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں. صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں. پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک، اب آگے جو آیت آنے والی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سے لے کر عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہے. انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں، یعنی صحابہ نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اطمینان دلائے کہ ہاں آپ ویسے نہیں ہیں. تو قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذرا آیتاں سن کو پڑھ کو یہ ڈر ہوتا، امید ہوتی کہ اللہ ہم نہ ہوپ بن جاتی کہ اللہ ہم نہ کامیاب کر ڈالتا، جنت بھیج ڈالتا. بول کو بعض آیتاں پڑھ کو ڈر ہوتا. اصل کیا بولے تو اللہ کے نبی بولے اب تک، یعنی جن کی اب تک ہم لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک کے جو آیتیں پڑھے نا، اب تک متقیوں کے جو صفات پڑھے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی باتوں کو اور انبیاء کو ماننا. یہ سب چیزیں جس انسان کے پاس ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ متقی ہیں اور وہ کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، اور اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں.
اچھا اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کرے, آگے کی آیت تلاوت کرے, یعنی ان الذین کفروا سواء علیہم, انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں اس کو پڑھیں گے. تو وہاں سے لے کر عظیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. اللہ اپنی جنت ہمیں نصیب فرمائے, جہنم سے اور جہنمی لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جی یہاں تک دیکھ کر لائیے. السلام علیکم.